سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر. سردی ضرور ہے، اتنی بھی نہیں ہے کہ آپ کی آواز اتنی کم ہو، ذرا اونچی آواز سے آپ کے اندر اگر جوش ہوگا تو میں بھی تھوڑا سا ہمت کر پاؤں گا. بسم اللہ. تو اس لیے ثبوت دیجیے کہ آپ بیدار بھی ہیں اور اتنے تھکے ہوئے بھی نہیں ہیں، تازہ تازہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. صدیقیہ کبریٰ زہرائے اطہر فاطمہ سلام اللہ علیہا عالم خلقت میں ایک ایسی بے نظیر ہستی ہے جو تمام انسانوں میں اپنی خصوصیات کے حوالے سے مستثنا ہے، بالکل الگ تھلگ ہے، کوئی ان کی ہمسری نہیں کر سکتا. ایسی ہستی قرآن کریم میں حضرت مریم کا تذکرہ ہے اور تاریخ اسلام میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. ان دو ہستیوں کی زندگیوں کو آپ دیکھیں، دونوں ہستیاں بڑی عجیب و غریب ہیں. قرآن کریم نے حضرت مریم کو جس طرح سے بیان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم نے اس پیغام کو ہم تک پہنچایا. اگر اس پر غور کریں تو حضرت مریم کے لیے خاص اہتمام ہے اللہ کی طرف سے ان کے مختلف زندگی کے مراحل میں، چاہے ان کا بچپنا ہو، چاہے ان کی عبودیت ہو، چاہے ان کو فرزند عطا کرنا ہو، اور اس فرزند کو عطا کرنے کے جو مراحل ہیں ان مراحل میں ہوں، یا بعد کی دنیا میں اور بعد کے واقعات. حضرت مریم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اہتمام ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے، لیکن ان سے زیادہ عجیب و غریب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے اہتمام ہے. میں اگر دونوں کا موازنہ کرنا چاہوں تو 2-3 مجلسیں کم از کم چاہیے، چونکہ ٹائم کم ہے، اس لیے میں صرف اشارہ کر کے گزر رہا ہوں. ابھی عرض کروں گا صرف حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اپنی ولادت سے لے کر شہادت تک اپنی زندگی کے ہر پل میں ایک عجیب شخصیت کے طور پر پیش کی گئی ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے. معصوم 14 ہے، آپ ان سب کی زیارتیں پڑھتے ہیں، ان سب کی زیارتوں میں بہت ساری چیزیں مشترک ہیں، لیکن اگر کسی شخصیت کے حوالے سے انفرادیت ہے زیارت میں تو صرف ایک شخصیت ہے جس کا نام ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. آپ دیکھیں رسول اللہ کی زیارات ہمارے یہاں زیارتوں کی بھرمار ہے جو ائمہ اطہار علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہے. ان زیارات پر غور کر لیں. رسول اللہ کی زیارت کا پیٹرن کیا ہے؟ امیر المؤمنین کی زیارت کا پیٹرن کیا ہے؟ امام حسن، امام حسین اور باقی ائمہ کی زیارات کا پیٹرن کیا ہے؟
اور ان زیارتوں میں جو مخصوص زیارتیں ہیں ان کا پیٹرن کیا ہے. اسی طرح سے سال کے مختلف اوقات میں مختلف مناسبتوں سے جو زیارتیں ان ہستیوں کے لیے منقول ہیں ان زیارتوں کا پیٹرن کیا ہے. 13 معصومین کی زیارت میں پیٹرن آپ کو ایک ملے گا، لیکن جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی بات آئے گی تو یہاں پر پیٹرن بالکل الگ ملے گا. سبحان اللہ. باقی تمام معصومین میں رسول کریم سے لے کر امام اثر تک آپ ایک سلام بھیجتے ہیں، السلام علیک یا فلان ابن فلان، اور اس کے بعد ان کے اوصاف، ان کی خصوصیات اور ہر خصوصیت کو یاد کرتے ہوئے ایک سلام عرض کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنی دعائیں کرتے ہیں. لیکن حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے جو زیارت وضع کی گئی، اور یہ زیارت بھی کسی عام انسان نے نہیں بلکہ زبان عصمت سے یہ زیارت صادر ہوئی اور ہم تک پہنچی ہے، اس میں ان تمام ائمہ سے مختلف ایک ایسے انداز میں یا ممتحنتو، اے وہ ہستی جس کا امتحان لیا گیا، یا ممتحنتو امتحنک اللہ قبل ان یخلقکی، اللہ نے آپ کا امتحان لیا قبل اس کے کہ آپ کو اس دنیا میں خلق کر کے بھیجے. باقی ہستیوں کے والے سے اس طرح کی زیارت نہیں ہے، لیکن یہاں پر ہے. ان دوسرے لفظوں میں باقی تمام ہستیوں نے اس دنیا میں آ کر مختلف قسم کے امتحانات سے گزر کر، صبر کر کے، تحمل کر کے، برداشت کر کے دنیا کو بتایا کہ ہم اللہ کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، اللہ کے لیے صبر کر رہے ہیں، اللہ کے دین کی بقا کے لیے صبر کر رہے ہیں، اللہ کے پیغام کو زندہ رہنے کے لیے صبر کر رہے ہیں. جتنی بھی مصیبتیں آئے، ان تمام مصیبتوں میں ان تمام ہستیوں نے ہر طرح کے میدان میں صبر کا، تحمل کا، بردباری کا، برداشت کا مظاہرہ فرمایا. لیکن اللہ کی طرف سے جس ہستی کو فاطمہ قرار دیا گیا، اس ہستی کی زندگی میں اس دنیا میں آنے سے پہلے اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے ان سے امتحان لیا، اور اس امتحان کے بعد ان کو اس عالم میں صابرہ پایا، اور صابرہ پانے کے بعد جب اس دنیا میں بھیجا تو وہ خود نہیں بلکہ ان کی پوری نسل ان کے اسی امتحان کی وجہ سے صبر کا اور استقامت کا پہاڑ بن کر اس عالم میں اللہ کے دین کی حفاظت کی ذمہ داری ادا کرنے لگے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا یا ممتحنتو امتحنک اللہ قبل ان یخلقکی فوجدکی صابرہ، پھر اللہ نے آپ کو صابرہ پایا. یہ کیفیت اور یہ جو الفاظ ہے یہ آپ کو کسی اور معصوم کے حوالے سے نہیں ملتے. یہ بیوی وہ بیوی ہے جو اپنی خصوصیات کے اعتبار سے اس لیے باقی ائمہ کے درمیان بھی امتیازی حیثیت کی حامل ہے. ایسی امتیازی حیثیت جو شاید ہی اس عالم میں کسی اور خاتون کو اللہ نے عطا کی ہو. وہ ہستی جس کے دم سے خود رسول کریم کی زندگی میں رونقیں ہیں. اگرچہ بیٹی ہے لیکن اس بیٹی کا فیض رسول اللہ نے بھی پایا ہے. یہ عجیب ہے کہ بیٹی سے باپ فیض پائے، جبکہ باپ کون ہے؟ اس عالم میں خاتم الرسل، اشرف الانبیاء، امام الانبیاء، اس کائنات کی تخلیق کا سبب خلقت عالم، وہ ہستی جو اپنے کمال میں اس عالم میں اس مقام پر ہے جس کے بعد کوئی اور مقام ہے ہی نہیں جہاں تک کوئی بشر پہنچ سکے. لیکن وہ ہستی اس ہستی سے فیض پاتے ہوئے یہ کہتی نظر آتی ہے کہ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ کی شفقت اور مامتا نے مجھے اپنی ماں کا احساس دلایا ہے، اور وہ بیٹی ہوتے ہوئے بھی در عین حال میرے لیے ماں ہے. سبحان اللہ. کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے، چھوٹا مقام نہیں ہے. اور یہ مقام بھی جب ہم رسول کی زبان سے سنتے ہیں،
رسول کی، کوئی عام فرد نہیں. تو اس مقام کی عظمتوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا رول نبی کریم کی زندگی میں کیا ہے، جو ان کی اختصاصی علامات اور خصوصیات ہیں، بڑی عجیب و غریب ہے. آپ نے خود نبی کریم کے حوالے سے ان کی پیدائش اور ان کے ولادت کے حوالے سے جتنی بھی روایات پڑھی اور سنی ان پر غور کیجیے. امیر المؤمنین کے لیے کچھ خاص اہتمام ہے، لیکن وہ کس حوالے سے ہے؟ مقام ولادت کے حوالے سے. امام حسین کے لیے، امام حسن کے لیے، باقی ائمہ کے لیے آپ دیکھیے پوری تاریخ پڑھیے، لیکن جب آپ اس ہستی کے بارے میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر وہ اہتمام ہے جو باقی تمام معصومین میں کسی کے لیے نہیں ہے. عجیب ہے، عجیب ہے. جبکہ ہم ان کو امام نہیں کہتے، جبکہ ہم ان کو وہ ولی جس کی اطاعت اس عالم میں اس حوالے سے فرض ہے کہ وہ حجت خدا بن کر انسانوں کا ہاتھ تھامے اور معاشرے کی امامت کی باغیں سنبھالے. آپ اس اعتبار سے ان 13 معصومین کو تو قطار میں شمار کرتے ہیں، لیکن اس بی بی کو اس قطار میں شمار نہیں کرتے. آپ نہیں کہتے کہ وہ امام ہے، لیکن عملاً اگر آپ دیکھیں تو جو اہتمام اس بی بی کے لیے ہے وہ اہتمام باقیوں کے لیے نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، وحی نازل ہوئی، فرشتہ آیا، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ کچھ عرصے کے لیے خانہ خدیجہ میں نہیں جائیں گے، آپ الگ رہیں گے. عجیب ہے، خانہ خدیجہ میں نہیں جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کچھ عرصہ تنہائی میں گزارنا ہے. بہت سارے سوالات ذہن میں اٹھتے ہیں. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمار کو بلوایا، عمار سے کہا کہ عمار جاؤ خدیجہ کو خبر کر دو اور اسے کہنا کہ رسول اللہ کو حکم ہوا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، کوئی اور وجہ نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم ہے کہ میں آپ کے گھر کچھ عرصے کے لیے نہ آؤں، الگ رہوں، اس لیے آپ پریشان نہ ہو. جب اللہ اجازت دے گا میں واپس آپ کے گھر آؤں گا. اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کو پریشانی شروع ہو جائے کہ مجھ سے کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی جس کی وجہ سے رسول اللہ کو روک دیا گیا. نہیں، آپ وجہ نہیں آئے، وجہ کچھ اور ہے. مجھے کہا گیا تم آپ الگ رہیے، رسول کریم کو الگ کر دیا گیا. لیکن الگ کر کے کہاں بھیجا گیا؟ مسجد الحرام میں نہیں، مسجد نبوی میں نہیں، کسی اور مقام میں نہیں. کہاں؟ ابو طالب کے گھر میں. توجہ کی ضرورت ہے کہ کہاں؟ اس شخصیت کے گھر میں جس کو امویوں نے کافر بنانا چاہا، اور اللہ نے بتایا کہ نہیں، کائنات میں جو بھی خیر ہے اس کا منشا یہ گھر ہے جس کا مالک ابو طالب ہے. لہذا کیا ہوا؟ ابو طالب کے گھر میں نبی کریم کو بھیجا گیا. نبی کریم تشریف لائے کہاں؟ حضرت ابو طالب کے سائے میں اور حضرت فاطمہ بنت اسد کے سائے میں. یہاں پر تشریف فرما ہوئے. کتنا عرصہ گزارا؟ 40 دن. یہ 40 دن کس لیے؟ شب و روز عبادتوں میں. گویا ایک اعتکاف کا 40 روزہ دورانیہ ہے. اعتکاف ہم کیوں کرتے ہیں؟ عام طور پر ہمیں کہا جاتا ہے سال میں 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ اعتکاف ضرور کرو. بعض اوقات میں تو بہت زیادہ تاکید کی جاتی ہے کہ یہ اعتکاف تمہاری روح کی تعمیر کے لیے، تمہاری فکر کی تعمیر کے لیے، تمہیں کدورتوں سے اور سیاہیوں سے نکالنے کے لیے بڑا ضروری ہے. اعتکاف یعنی انسان کی تطہیر کا ذریعہ. اور جب اعتکاف انسان کرتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے کسی صاف زلال شفاف پانی میں نہا کر پاک ہو کر باہر نکلا ہو. لیکن رسول اللہ تو پہلے سے پاک ہے، وہ تو پاکیت کا مرکز ہے، وہ تو خود سراپا طہارت ہے، وہ تو سراپا اللہ کی عصمت کے دائرے میں ہر طرح کے کسی بھی غبار سے محفوظ اور پاک ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو الگ کر کے 40 دن تک ابو طالب کے گھر میں اس طرح سے رکھے کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ دن میں روزے رکھتے ہیں اور راتوں میں آپ نے قیام باللیل کرنا ہے. دن میں روزے جو پاکیزگی کے لیے انتہائی ضروری ہے، جبکہ وہ خود پاکیزہ ترین ہستی ہے،
पाकीज़गी का कोई मकाम आगे है नहीं जिसके हुसूल के लिए उनको इस चीज की जरूरत पड़े। सवाल यह है कि क्यों कहा जाता है 40 दिन, और 40 दिनों में नबी करीम दिनों में रोजा रखते हैं, रातों में शब बेदारी करते हैं, क़याम करते हैं, कुनूत करते हैं, सुजूद करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, और 40 दिन गुजर जाते हैं, 40 रातें गुजर जाती हैं। अब फरिश्ता उतरता है। फरिश्ता उतरता है किस तरह से? एक ट्रे में कुछ फल, कुछ मेवजात, कुछ खुराक लेकर आता है, कहता है ये अल्लाह ने आपके लिए भेजा है और ये जन्नत से आपके लिए आया है, जन्नत से आपके लिए आया। अच्छा, रसूल करीम की एक सीरत है, वो सीरत ये है, और तमाम अंबिया की यह सीरत है कि कभी भी अकेले दस्तरखान पे खाना नहीं खाते, जब भी खाएंगे किसी को अपने साथ शरीक करेंगे। लेकिन यहां पर अल्लाह की तरफ से बाकायदा ऑर्डर आते हैं, हुक्म आता है कि या रसूलल्लाह ये जो गज़ा है ये इस कायनात में अगर किसी के लिए है तो वो सिर्फ आपकी जात है, कोई और इसमें शरीक नहीं हो सकता, सिर्फ आपने खाना है, और जो बचेगा वो फरिश्ता वापस लेकर चला जाएगा। और ऐसा ही हुआ, आपने तनावुल फरमाया, पहली दफा अकेले खाना खाया, और उसके बाद बाकी जो बचा वो फरिश्ता लेकर वापस चला गया। अभी जब ये अमल और ये प्रोसेस मुकम्मल हुआ, अब फरिश्ता नाजिल होता है, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अब आप जाइए हजरत खदीजा के घर में। हजरत खदीजा के घर तशरीफ लाते हैं। ये वो मरहला है जहां पर नूरे फातिमा नबी करीम के वजूद अक़दस से वजूद खदीजा सलामुल्लाह अलैहा में मुंतकिल होता है, और उसके बाद फिर एक नया मरहला शुरू हो जाता है। ये वो दौर है जब आपने अपनी तबलीगी और दावती अमल में तेजी दिखाई और लोगों को दावत देते थे, और लोग आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई अजियत जरूर देते थे, परेशान करते थे। तारीख कहती है कि जब कभी नबी करीम इस अरसे में अपने घर वापस लौटते, बाहर से हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में, उनके घर में अंदर जब दाखिल होते, देखते खदीजा किसी से गुफ्तगू कर रही है। पूछते, ए खदीजा कौन है जिससे आप गुफ्तगू कर रही हैं? जवाब मिलता, या रसूलल्लाह, ये जो मेरे वजूद के अंदर एक फर्जंद की तरबियत हो रही है, परवरिश हो रही है, वो फर्जंद मुझसे हम कलाम है और मैं उससे हम कलाम हूं। ये कौन सा दौर है? ये वो दौर है जब कुरैश की खवातीन ने हजरत खदीजा का बायकाट किया हुआ। कुरैश के सरदारों की बीवियां आती नहीं थी और न इनको अपनी महफिल में आने की इजाजत देती थी। पूरा सोशल बायकाट था। उस सोशल बायकाट में जहां रसूलुल्लाह उस अजियत में थे, हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा भी अपने घरेलू उस माहौल में इस अजियत में जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन उस अजियत की कैफियत में अल्लाह तबारक व तआला हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के उस नूरे नूरानी के जरिए से खुद रसूलुल्लाह की भी तस्कीन का सामान फराहम कर रहा है, और हजरत खदीजा को भी इत्मीनान और सुकून अता कर रहा है इस फर्जंद से गुफ्तगू की सूरत में। देखिए, हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को इस दुनिया में लाने के हवाले से किस तरह का एहतराम है। लिहाजा जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि या रसूलल्लाह, आपकी बेटी फातिमा का मकाम क्या है? फरमाया, इब्नती फातिमा, मेरी बेटी फातिमा हौराउल जन्नह, जन्नत की एक हूर है। जब ये कहा तो कहा कि ये उस वक्त भी अल्लाह की नूर की खिलकत की सूरत में अल्लाह की बारगाह में मौजूद थी, जब इस आलम में कुछ भी नहीं था। जब ये कहा तो पूछा कि फिर इनकी वहां पर उस आलम में किस कैफियत में थी? कहा कि एक नूर के फानूस में जल बुझ रही थी और आलम को नूर अता कर रही थी। फिर पूछा कि इनकी खुराक क्या थी? इस पर नबी करीम ने उस रिवायत में बयानुल अनवार की रिवायत है, फरमाया कि इनकी खुराक थी तस्बीह, सुब्बुहुन कुद्दूसुन, ये जो हम पढ़ते हैं सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जो अल्लाह की तस्बीह है,
اللہ کی حمد ہے, اللہ کی تحلیل ہے, یہی ان کی خوراک تھی اس عالم میں. سبحان اللہ. اس عالم میں. اب جب اس عالم میں تشریف لائیں اور ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی, اس موقع پر جب علی نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بہت زیادہ کام کرتے ہوئے دیکھا. آپ یہ دیکھیے آج کے دور میں اور اس دور میں فرق کیا ہے. آج آپ کسی کو بھی مارکیٹ بھیج کر ہر چیز تیار صورت میں لاتے ہیں اور گھر میں صرف اس کو پکاتے ہیں اور کوئی کام آپ گھر میں نہیں کر رہے ہوتے. لیکن اس دور میں کیا تھا؟ آٹا, آٹے کو اسی گھر کے اندر آپ نے اس کا آٹا, گندم کا آٹا بنانا ہوتا ہے. آپ نے لکڑیاں خود کاٹ کر لانی ہوتی تھی, اس لکڑی کو پھر چیر کر جلانے کے قابل بنانا ہوتا تھا. اس طرح سے گھر کا ہر کام, سبزیاں خود اگانی ہوتی تھی, گندم بھی خود اگانا ہوتا تھا, ہر چیز آپ کے اپنے ہاتھ کی ہوتی تھی. اس لیے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں نوکر کوئی نہیں, خادمہ کوئی نہیں, جو کام تھا وہ خود فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی. لیکن کبھی ان کے لبوں پر ایک لمحے کے لیے شکوے کی کیفیت پیدا نہیں کی. ایک لمحے کے امیر المومنین نے جب یہ دیکھا, امیر المومنین نے فرمایا کہ اے فاطمہ, کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنے بابا سے یہ عرض کریں کہ وہ آپ کو ایک کنیز عطا کرے تاکہ آپ کا وہ ہاتھ بٹھائے اور آپ کو تھوڑا سا سکون ملے. امیر المؤمنین کے کہنے پر وہ گئی ہے رسول کریم کی بارگاہ میں. اس لیے بعض اوقات جب پوچھا جاتا ہے یا بنت رسول اللہ, آپ اپنے شوہر سے مطالبہ کیوں نہیں کرتی, جواب کیا ملتا ہے؟ جواب یہ ملتا ہے میں اپنے شوہر سے ایسا کوئی مطالبہ کیوں کروں جو وہ اگر انجام نہ دے سکے تو ان کے چہرے پر ملال کی کیفیت پیدا ہو. آپ دیکھیے کسی بھی حوالے سے دیکھیے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کردار تربیتی عنوان سے اپنے اس معراج پر ہے کہ اگر کوئی رسول ہو تو وہ رسول بھی اسی طرح سے تربیت کرے جس طرح کی تربیت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کر رہی ہے. سبحان اللہ. اس لیے بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا شریکے کار رسالت ہے. شریکے کار رسالت کا مطلب کیا ہے؟ نبی کریم مبعوث ہوئے ان تمام انسانوں کے لیے تا قیام قیامت. جب تک قیامت نہیں آتی انسانی زندگی میں اگر کسی کو فالو کرنا ہے تو وہ ذات ہے نبی کریم کی. اور انسانی آبادی دو حصوں پر تقسیم ہے. آدھی آبادی خواتین کی ہے. بہت ساری چیزوں میں خواتین ایک مرد کو فالو نہیں کر سکتی چونکہ خواتین کی کچھ خاص ایسی خصوصیات ہیں جو مرد میں نہیں ہے. اسی طرح جس طرح سے مرد میں کچھ خصوصیات ہیں جو خواتین میں نہیں ہے. تو یہاں پر کیا کیا جائے؟ خاتون کے لیے کیسے نمونہ بنایا جائے اور کس کو بنایا جائے؟ مثلا جب کہا جائے گا کہ ماں کو ایسا ہونا چاہیے تو آپ وہاں پر کہیں نہیں بتا سکتے کہ رسول نے ماں بن کر دکھایا. نہیں, رسول اللہ کو بھی ایک ماں کا نمونہ پیش کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہوتی ہے ماں. اور جب ایک بیوی کے کردار کی بات آئے گی تو وہاں پر رسول اللہ وہ نمونہ خود نہیں بن سکتے بلکہ ان کو دکھانا پڑے گا کہ ایک بیوی ایسی ہوتی ہے. جب کسی بیٹی کی ضرورت پیش آئے گی کہ بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے تو وہاں پر بھی رسول اللہ بیٹی نہیں ہے. اس لیے ان کو بتانا پڑے گا کہ بیٹی ایسی ہوتی ہے. تو گویا رسول کی زندگی میں اس نمونے کو کامل کرنے کا زہرہ اگر کسی کے سر ہے تو اس ذات کا نام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. آواز بلند صلوات. اس لیے جب ہم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وجود کو دیکھتے ہیں, ان کی تاریخ کو دیکھتے ہیں, ان کے مقام کو دیکھتے ہیں, ان کی اخلاقیات کو دیکھتے ہیں, ان کی زندگی کے نشیب و فراز کو دیکھتے ہیں تو اس عالم میں آنے کے بعد صرف 18 سالوں کے دوران, صرف 18 سال, ان 18 سالوں میں جو کردار اس بی بی نے ادا کیا ہے وہ کردار اس عالم میں کوئی اور ادا نہیں کر سکا. انمول کردار اور بے مثال کردار. اب وہ کردار صرف
ایک خاتون والا نہیں ہے، بلکہ اس سوشل لائف کے اندر جس طرح کی انوائرمنٹ تھی اور جس طرح کی ضرورت تھی اس طرح کا کردار اس وقت جب کوئی مرد یہ کام نہیں کر سکتا تھا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کیا ہے۔ تاریخ میں 2 خواتین ایسی ہیں، 2 خواتین، ابھی پہلے میں نے بات کی اپنے کمالات اور انفرادیت کے حوالے سے، اب عرض کروں گا ان کرداروں کے حوالے سے جو مرد کی موجودگی میں بھی مرد خاموش رہنے پر مأمور تھے، اور مرد کی خاموشی کے اس دوران میں یہ 2 خواتین وہ تھی جو بولنے پر مأمور تھی۔ توجہ دیجئے میں کیا عرض کروں، 2 خواتین ایسی ہیں طول تاریخ میں، انبیاء کی زندگی میں آپ کو کوئی خاتون نہیں ملتی، لیکن یہ خواتین نبی کریم کے بعد کی زندگی میں آپ کو ملتی ہے۔ پہلی خاتون ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امیر المومنین موجود ہے، لیکن امیر المومنین کی موجودگی میں چونکہ ایک عہد ہے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، اس لیے زمانے کے حالات اور ستم کے مقابلے میں علی مأمور ہے خاموش رہنے اور ضبط نفس پر، خاموش رہنے اور ضبط نفس پر، یعنی اپنے آپ کو کنٹرول کرنے پر، اپنی قدرت کے اظہار نہ کرنے پر، بدلہ نہ لینے پر، سامنے والے کو نہ پچھاڑنے پر، سامنے والے کو نہ مارنے پر، ورنہ علی کہاں اور باقی سارے بھاگنے والے بگڑ بلے کہاں جن کا کوئی مقابلہ طول تاریخ میں علی کے ساتھ نہیں تھا، سبحان اللہ۔ لیکن وہی علی نبی کریم کے بعد اگر آپ دیکھیں تو علی خاموش بھی رہتے ہیں، نیام میں ان کی وہی تلوار ہے۔ آپ ذرا علی کی زندگی دیکھیے، امیر المؤمنین کی زندگی میں رسول کریم جب تک موجود تھے تقریباً 86 جنگیں تھیں، ان 86 میں سے ایک کے علاوہ باقی جنگوں میں امیر المؤمنین حاضر رہے، اور صرف حاضر نہیں رہے بلکہ صفحے اول میں رہے، صرف صفحے اول میں نہیں رہے بلکہ ان تمام جنگوں کی فتح کا سارا دار و مدار علی ابن ابی طالب کی شمشیر پر تھا۔ یہ آپ کو پوری تاریخ بتاتی ہے۔ آج اگرچہ المیہ یہ ہے کہ آپ کے نصاب کی کتابوں سے یہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم کی جا رہی ہیں، اور ایسے لوگوں کو ہیرو بنا کر لایا جا رہا ہے جن کی پوری زندگی سیاسی سے بھری ہوئی ہے۔ بے شک ایسے لوگوں کو مجھے تعجب ہوتا ہے، یعنی حقائق کا انکار کیا جاتا ہے، تاریخ کا انکار کیا جاتا ہے، احادیث کا انکار کیا جاتا ہے۔ میں نام لیے بغیر عرض کروں گا، ایک صاحب نبی کے بعد آتے ہیں اور جب خلیفہ ان کو کہتے ہیں کہ جا کے فلان صاحب کو روکو، مالک ابن نویرہ کو، اور ان کو لے آؤ یا ان کو مارو، جو بھی کرنا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ مالک ابن نویرہ کون ہے؟ نبی کریم کے مقرب ساتھی، وہ جن کو قبیلے کے سردار بھی ہیں اور قبیلے کے سردار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت محترم بھی ہیں، اور نبی کریم نے ان کو پرچم بھی دیا ہوا ہے۔ نبی کریم نے ان کو اپنے قبیلے میں زکوٰۃ جمع کر کے نبی تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی دی ہوئی ہے۔ غدیر میں موجود ہے، چونکہ مدینہ سے باہر رہتے ہیں، لیکن جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ مدینہ کی صورتحال بدل گئی ہے اور ایک نئی فضا پیدا ہو گئی ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، جب تک میں حقیقت کا کھوج نہ لگاؤں اس وقت تک میں اس خلافت کو قبول نہیں کر سکتا۔ وہ خود کون ہے؟ صحابی، اللہ کے رسول کے صحابی ہے، لیکن یہ عنوان سامنے آتا ہے اور وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور یہاں پر کچھ ایسا مکالمہ مدینے کے اندر ان کے اور بعض دوسرے لوگوں کے درمیان ہوتا ہے جس مکالمے کی وجہ سے بعض لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کینہ پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ بھی ایسا کینہ کہ وہ برداشت نہیں کر پاتے کہ کیسے وہ زندہ ہے۔ لہذا ایک صاحب کو بھیجا جاتا ہے۔ اب ان صاحب کو بعد میں آپ نے مسلم تاریخ میں شمشیر خدا، اللہ کی تلوار، سیف اللہ کا خطاب دے دیا۔ سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار۔ یہ اللہ کی تلواریں جنگوں میں نظر نہیں آئی، نہ احد میں نظر آئی، نہ بدر میں نظر آئی، نہ تبوک میں نظر آئی، نہ خیبر میں نظر آئی۔ جو معرکہ آرا جنگیں ہیں ان میں یہ اللہ کی تلواریں کہیں نظر نہیں آئی، لیکن یہاں پر نظر آئی۔ اس نظر آنے کی وجہ بھی کیا ہے؟ خلافت کو بچانا۔ لہذا جب ان کو بھیجا گیا، ان کو گرفتار کیا گیا، انہوں نے کہا بھئی میں منکر زکوٰۃ نہیں ہوں،
چونکہ رسول کریم کی یہ وصیت ہے، اس وصیت کے خلاف عمل ہو رہا ہے، اس لیے مجھے پہلے مشورہ کرنے دو، کھوج لگانے دو، حقیقت تک پہنچنے دو. جو زکوٰۃ کا جمع آوری کا کام ہے وہ میں کر دوں گا، دے دوں گا، لیکن اس شرط پر کہ نبی نے جو کچھ کہا اس کے مطابق کیا جائے. لیکن کیا ہوا یہ کہ اس کو مالک ابن نویرہ کو پکڑا گیا، گرفتار کیا گیا. گرفتار بھی اس صورت میں کیا گیا جب ان کو یہ یقین دہانی کروائی گئی کہ ہم آپ کو کچھ نہیں کریں گے، آپ اسلحہ چھوڑ دیں. انہوں نے اسلحہ چھوڑ دیا. یہ اہل سنت کی تاریخ بیان کر رہا ہوں، میں اپنی نہیں، اور بالکل خلاصہ بیان کر رہا ہوں جو کہ بہت لمبی تاریخ ہے، اور اگر صرف انہی پر گفتگو کی جائے تو 1 گھنٹے کی مجلس کرنا ہے. میں صرف اس کی جو روح ہے وہ عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے ہتھیار اس شرط پر ڈالے کہ آپ لوگ ہمیں چھیڑیں گے نہیں. انہوں نے بھی ان کو امان نہیں دی، کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو چھیڑیں گے نہیں، آپ ہتھیار ڈال دیں، ہم گفتگو کر لیں گے آپس میں. گفتگو کے لیے آئے، گرفتار کیا اور رات میں سر کاٹ کر الگ کر دیا. سر کاٹا نہیں، سر کاٹنے کے بعد یہ مولانا مودودی نے لکھا ہے. میں باقی تاریخوں کی بات نہیں کر رہا چونکہ اس بر صغیر میں ایک بڑا نام ہے، میں اس لیے ان کی بات کر رہا ہوں. اور انہوں نے الملل والنحل سے اور البدایہ والنہایہ سے یہ تاریخ نقل کی ہے. اور تاریخ آپ کو پتا ہے کون لکھتا ہے؟ تاریخ مفتوح لوگ نہیں لکھتے، فاتحین لکھتے ہیں ہمیشہ. اس لیے کوئی شخص اس اسلامی تاریخ کا انکار کر ہی نہیں سکتا جو فاتحین کے، کاتبوں کے قلم کے رشحات ہیں. انہوں نے جو لوگ فاتح تھے، جو لوگ حکمران تھے، انہی نے لکھوائی ہے. اب آج چونکہ پھنستے ہیں اس لیے اسی تاریخ کا انکار کر کے کہتے ہیں کہ تاریخ ڈھکوسلا ہے. اگر تاریخ ڈھکوسلا ہے تو پھر سیرت النبی کی ساری تاریخ بھی تو اسی کا حصہ ہے. وہ جو فتوحات کی تاریخ آپ سینہ تان کر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی تو اسی تاریخ کا حصہ ہے. تو یہ کیسے ہوا کہ آپ ایک کو قبول کر لیں اور دوسرے کو قبول نہ کریں؟ کہیں یہ حصہ قابل قبول ہے، وہ حصہ قابل قبول نہیں ہے. جو میرے خلاف ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، جو میرے مطابق ہے اس کو میں قبول کروں گا. کوئی منطق نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے. لیکن بہرحال تاریخ ہے، اور انہی علماء نے لکھی ہے جو سلاطین کی طرف سے وظیفہ لے کر لکھنے پر مأمور تھے. انہی کی تاریخ لکھی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں جب مالک ابن نویرہ کا سر جدا ہوا تو اس موقع پر سر جدا ہونے سے پہلے ان کی زوجہ کہیں باہر آ گئی اور ان کے چہرے پر انصاف کی نگاہ پڑ گئی. جیسے ہی نگاہ پڑ گئی فوراً مالک ابن نویرہ نے اپنی بیگم سے کہا کہ زوجہ تم نے مجھے مروا دیا، تم نے مروا دیا. یہ جملہ کہنا تھا، ادھر سے اس کا سر جدا کر دیا گیا. اب شریعت محمدی کی اگر بات کی جائے تو پھر ایک شخص جب قتل ہوتا ہے تو اس کی بیوی کم از کم 4 مہینے کی عدت پر بیٹھتی ہے، تب جا کر اس کے بعد وہ شادی کر سکتی ہے. لیکن مجھے نہیں معلوم یہ کون سی شریعت تھی جس کی بنیاد پر اسی رات اس صحابی نے رسول کریم کے اس مظلوم صحابی کی بیوی کے ساتھ اپنے تئیں نکاح بھی کر لیا اور لے کے چلے بھی گئے. اسی لیے حضرت عمر نے سب سے بڑا اعتراض کیا، اور حضرت ابوبکر پر حضرت عمر کا سب سے بڑا اعتراض یہی تھا کہ اتنے بڑے مجرم کو آپ کیسے سپورٹ کر رہے ہیں. اور ان کی طرف سے جو جواب تھا وہ کیا تھا؟ اس نے اجتہاد کیا ہے اور اجتہاد میں غلطی کی ہے. اب اگر کوئی شخص اجتہاد میں غلطی کرے، اگر درست کرے تو 2 اجر ہے، غلطی کرے تو 1 اجر ہے. اب اگر اس نے اس بندے خدا کا سر جدا کیا 1 اجر ملے گا، اور اگر اس کی بیوی سے منہ کھانا کیا 1 اجر ملے گا. اس کو اجر ملے گا، اس کو سزا نہیں ملے گی. یہ ہے تاریخ اسلام، یہ ہے شریعت محمدی کا وہ چہرہ جو نبی کریم کے فوراً بعد اس طرح سے بگاڑ دیا گیا کہ روح دین کو پوری طرح سے مسخ کر دیا گیا. اب ایک ایسے دور میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، ایسے دور میں وہی علی ابن ابی طالب جن کے ہاتھوں میں وہ تلوار جس کو ہم ذوالفقار کہتے ہیں موجود ہے، اور اس وقت امیر المؤمنین کی عمر کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 35 سال، زیادہ سے زیادہ 35 سال ہوگی، 35 سال سے زیادہ نہیں ہے، 35 یا 36 سال. اس 36 سال کی عمر میں علی ابن ابی طالب اپنی وہ تلوار نیام میں رکھتے ہیں. لوگ بڑی
زہرا سلام اللہ علیہا اور حکمرانوں کے درمیان کوئی ایسا اختلاف نہیں تھا، علی اور ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا، یہ سب ایک دوسرے کے بڑے قریب تھے، اس لیے انہوں نے ان کے بچوں کے نام رکھے، یہ کیا وہ کیا، جتنا آپ بنانا چاہیں بنائیں، لیکن یہ یاد رکھے کہ نبی کی زندگی کے آخری دور تک علی شاہ سوار میدان تھے، اور نبی کے بعد جب تک علی خود خلافت کے لیے لوگوں کی طرف سے منتخب نہ ہوئے، اس وقت تک کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ملتا جس میں یہ میدان کا شاہ سوار تلوار لے کر نکلا ہو اور کہا ہو یہ حق اور باطل کی جنگ ہے اس لیے میں حق کا ساتھ دوں گا، کبھی نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کو معلوم ہے کہ اب جس فضا میں جنگیں ہو رہی ہیں ان جنگوں کے مقاصد کیا ہے۔ اسلام تلوار کے زور سے پھیلایا جائے تو پھر اسی طرح کا اسلام پھیلتا ہے جس طرح کا افغانستان نے پھیلا، اسی طرح کا اسلام جس کے اندر زور ہے، طاقت ہے اور مظلوم کا قتل عام ہے، لیکن وہ جو روح کی تبدیلی ہے وہ نہیں ہے۔ اہل البیت علیہ السلام کا کارنامہ یہی ہے کہ اہل البیت نے جس دین کی ترجمانی کی اور جو دین لوگوں تک پہنچایا وہ دین لوگوں کے دلوں کو مسحور کرتا ہے اور مسخر کرتا ہے، وہ دین لوگوں کے ذہنوں کو چینج کر دیتا ہے، وہ بھڑکیلے ناروں کے ذریعے سے پھیلنے والا دین نہیں ہے، بلکہ وہ منطق اور دلیل کے ساتھ لوگوں کے ذہنوں کو مسخر کر کے، لوگوں کی روحوں کو متوجہ کر کے، ان کے اندر پاکیزگی بھر کر، ان کے اندر نورانیت پیدا کر کے اس شخص کو خدا سے جوڑنے کا سبب بنتا ہے۔ اہل البیت نے ایسے دین کی ترویج کی ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں آپ اور دوسروں میں ایک فرق ہے۔ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ کے رسول کی اطرت کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اہل البیت کا تذکرہ سنتے ہیں، آپ کی حالت اور ہوتی ہے، دوسروں کی حالت اور ہوتی ہے۔ یہ اسی فرق کا نتیجہ ہے، اس لیے کہ یہاں آپ کے اندر عاطفہ ہے، آپ کے اندر نورانیت ہے، آپ کے دلوں میں ایک نرمی ہے، آپ کے دلوں کے اندر ایک خاص قسم کی روشنی ہے جو آپ کو اس اصل روشنی اور اصل نور سے جوڑنے کا سبب ہے، لہٰذا جیسے ہی ان کا تذکرہ ہوتا ہے آپ کے چہروں کی رنگت بدل جاتی ہے، آپ کے چہروں کی رونق میں تبدیلی آتی ہے، آپ کے بیہیویئر میں چینجنگ آ جاتی ہے، لیکن کسی اور کے ایسا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس دین کا تعلق دل سے نہ ہو اس دین کا اثر بھی دل پر نہیں ہوتا۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وہ ہستی ہیں جو ان تمام کمالات کے مرقع اور مجسم نمونہ تھے، لیکن اس کے باوجود مأمور تھے کہ اس وقت جب نبی کریم کا ارتحال ہو اور وہ دنیا سے تشریف لے جائے تو اس موقع پر علی میدان میں نہ ہو بلکہ نبی ہی کا وجود اور اس کا ایک ٹکڑا میدان میں کھڑا ہو اور وہ کہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یہ جو روایت ہے، صلی اللہ محمد، اونچی آواز سے سب مل کر سلوات دیجیے بندو، یہ جو روایت ہے فاطمۃ بضعۃ منی، کیا مطلب ہے اس کا؟ فاطمہ میرے وجود کا میرا وجود بھی اضافی ہے، بضعۃ منی میرا ٹکڑا۔ کیا انہوں نے پدری عاطفے اور شفقت کی وجہ سے یہ جملہ کہا ہے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے، قطعاً ایسا نہیں ہے، اگرچہ وہ بات ہے، لیکن یہ جو جملہ ہے یہ فاطمہ کے مقام کی وجہ سے ہے۔ آلوسی مصری ہے اور اس نے تفسیر کبیر لکھی ہے، روح المعانی، تفسیر روح المعانی لکھی ہے، وہ خود متعصب مسلمان ہے، کوئی خوش عقیدہ مسلمان نہیں ہے، لیکن جب وہ ان ابحاث میں آ کر اس حدیث پر گفتگو کرتا ہے تو کہتا ہے کہ فاطمہ کو چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ٹکڑا قرار دیا، اس لیے جز پر بھی کل کا حکم جاری ہوتا ہے، لہذا جو حکم کل کا ہے وہی حکم فاطمہ کا ہے۔ یہ میں اہل سنت علماء کا حوالہ دے رہا ہوں، یعنی جو حکم رسول خدا کے سٹیٹس کا ہے وہی حکم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہے،
یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ایک خاص سٹیٹس ہے، اس لیے علی کی جگہ وہ میدان میں اترتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ علی کے بارے میں ایسی حدیث نہیں ہے لیکن فاطمہ کے بارے میں ہے، اور وہ حقیقتاً ہے بھی، مصداقاً بھی ہے. لہذا فاطمہ کا میدان میں آنا ایسے ہی جیسے رسول کریم کا میدان میں آنا. لہذا کوئی شخص اگر رسول کریم کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے اور رسول کریم سے مقابلہ کرنے لگے تو شریعت اسلامی اور قرآن کے مطابق وہ مسلمان نہیں ہے، جو رسول کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے. اگر رسول کے مقابلے میں شریعت کا حکم یہ ہے تو پھر رسول کے ٹکڑے کا حکم بھی یہی ہے. لہذا یہ بات یاد رکھیے کہ فاطمہ کا سٹیٹس بہت طرح کا سٹیٹس ہے. بے شک وہ سٹیٹس حضرت زہرا کا نہیں ہے، حضرت امام حسن کا اور امام حسین کا نہیں ہے، حضرت علی کا نہیں ہے. یہ صرف اور صرف حضرت زہرا، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہے. اس کی تاریخ میں یہ دو ہستیاں ہیں. ایک فاطمہ جو امام کی موجودگی میں میدان میں آنے پر مأمور تھی. سبحان اللہ. مأمور، مجبور نہیں. یہ ذہن میں رکھیں. ہم بعض اوقات بعض چیزوں کو احساسات اور جذبات کے آئینے میں دیکھتے ہیں. نہیں، ہمیں یہاں پر اللہ کی مشیت کے آئینے میں دیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ نے جس ہستی سے اس عالم میں، جس کو ہم عالم ذر اور عالم ارواح کہتے ہیں، امتحان لینے کے بعد اس کو صابرہ پایا اور کامیاب قرار دیا، اور اس کے بعد اس کو وہ مقام عطا کیا جو کسی اور کو نہ دیا، وہ ذات فاطمہ ہے. اور اس فاطمہ کا جو کردار اس دنیا میں اللہ نے معین کیا، وہ نبی کریم کی زندگی کے فوراً بعد اپنی شہادت تک کے یہ 90 یا 70 دن ہے جس میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے وہ کردار ادا کیا جو تا قیام قیامت حق اور باطل کے درمیان ایک سرخ لکیر ہے. سبحان اللہ. تا قیام قیامت یہ خاص اقدام ہے جو صرف فاطمہ کر سکتی تھی، کوئی اور یہ اقدام کر نہیں سکتا تھا. لہذا یہ خاص موقع ہے جو صرف فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ہے کہ امام موجود ہے، شوہر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود شوہر خاموش ہے، امام خاموش ہے، اور یہ بی بی میدان میں ہے. اور میدان میں بھی حجت کی ادائیگی کی آخری حدوں تک ہر شخص کے گھر جا کر دستک دے کر حجت ادا کر کے بتا رہی ہے کہ کوئی بعد میں یہ عذر نہ لائے کہ مجھے تو معلوم نہیں تھا. کوئی یہ عذر پیدا نہیں کر سکتا، یہ عذر پیش نہیں کر سکتا. ہر مہاجر، ہر انصار کے گھر امیر المؤمنین خود لے کر گئے اور فاطمہ سلام اللہ علیہا بولی. امیر المؤمنین نہیں بولے. امیر المؤمنین کی زندگی یہاں پر ماموریت اور ذمہ داری خاموشی کی ہے. اور دوسری خاتون وہ ہے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا. امام موجود ہے، جب سلوات بھیجے تو اونچی آواز سے بھیجا کر محمد دوسری خاتون ہے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا. زینب کبریٰ کا کیا کردار ہے؟ امام حسین شہید ہو جاتے ہیں، امام سجاد امام کی حیثیت سے معاشرے میں سر اٹھاتے ہیں، لیکن اس کیفیت میں جب امام سجاد خود امام ہے لیکن عملی طور پر میدان میں ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہونے کا جو قدم اٹھایا گیا وہ زینب کبریٰ اٹھاتی ہے تاکہ دنیا کو بتایا جا سکے کہ ہم خاص ہیں، عام نہیں ہیں. ہمارا جو بھی قدم ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے. بے شک. اس لیے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنی عملی اس مختصر سی زندگی میں وہ انمٹ نقوش چھوڑ کر گئی جو کسی کے بس میں نہیں ہے کہ ان کو پامال کر سکے اور صاف کر سکے اور لوگوں کے ذہنوں کو منحرف کر سکے. کوئی یہ کام نہیں کر سکتا. اگر خدا توفیق دے اور ٹائم ملے، چونکہ کل بھی ظاہر ہے 1 گھنٹے کی مجلس ہوگی، تو اس میں میں کوشش کروں گا کہ وہ روایات آپ کے سامنے پیش کروں کہ اہل سنت کے ہاں کتنی روایات ہیں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے مد مقابل لوگوں کے درمیان مکالمے کے حوالے سے، جس کا ایک ایک لفظ بتاتا ہے کہ فاطمہ کیا ہے اور کس مقام پر ہے اور دوسروں کی حیثیت کیا ہے.
سبحان اللہ. اہل سنت کے ہاں، ہمارے یہاں تو ہے بے تحاشا. صلوات دیجیے پر محمد وآل محمد. ایک بار پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات دیجیے پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا واقعی عجیب شخصیت ہے، عجیب شخصیت ہے. ہماری عملی زندگی میں ان کا رول ہے. عملی زندگی میں یہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ اور بندوں کے درمیان اگر کسی شخصیت کو اللہ کے فیض کو بندوں تک پہنچانے کے لیے مقرر کیا گیا ہے تو اس مقرر کی گئی ہستی کے آئینے میں آپ دیکھیں تو سب سے بڑا اور مؤثر چہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نام ہے. اور یہ صرف اس دور کے لیے نہیں ہے، آج بھی ہے. ہمارے استاد تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ اپنی زندگیوں میں ان 14 معصومین میں سے کسی ایک کو ہمیشہ اپنی زندگی کا ورد بنا لو. سبحان ورد اللہ. بنا لو کسی کو بھی، کیونکہ ساری کی ساری ہستیاں معصوم اور اس مقام کی ہے، لیکن ایک امتیاز حضرت فاطمہ الزہرا کو حاصل ہے، وہ ہے ماں. اور ماں کا عاطفہ بڑا عجیب ہوتا ہے. ماں اپنے بچوں، اگر اس کے 4 بچے ہو، ان 4 میں ایک بڑا باکمال ہو یا 2 بڑے باکمال ہو اور 2 عام ہو، تو ان باکمال بچوں کی وجہ سے ان 2 تھوڑے سے کم قدر و قیمت والے بچوں کو نظر انداز نہیں کرتی، ان کے سر پر بھی ہاتھ رکھتی ہے. میری دو عالم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خصوصیت ہے کہ جس کے دل میں فاطمہ کے لیے محبت کا ایک کرن موجود ہو، ایک لہر موجود ہو، یقین جانیے فاطمہ کی رحمت اس کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، وہ اس رحمت سے مستفید ہوتا ہے. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہماری زندگیوں میں ہمارے بہت قریب ہے، بہت قریب. فاطمہ وہ ہے جو عرش کو دیکھتی ہے. فاطمہ وہ ہے جو اللہ اور فرشتوں کے مکالمے کو خود سنتی ہے اور دیکھتی ہے. یہ کوئی چھوٹا مقام تو نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی اسی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے اس مقام کی عظمتوں کو اگر اللہ کے آئینے میں دیکھا جائے تو رسول اللہ نے بیان کر دیا ہے. اللہ کون ہے؟ اس پورے عالم کا خالق، اس پورے عالم کا، اس پورے عالم میں ہر طرح کی مخلوقات ہے، سب کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اس اللہ کو اگر راضی کرنا ہے تو اس کی رضا چھپی ہوئی ہے فاطمہ کی رضا میں. آپ ذرا اندازہ لگائیے، انسانی شکل میں ایک ہستی اللہ نے عطا کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اس کی رضا میں میری رضا ہے. یعنی کل عالم ایک طرف ہو، فاطمہ ایک طرف، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فاطمہ کے ساتھ ہے، اس لیے کہ ان کا غضب اللہ کا غضب ہے اور ان کی رضا اللہ کی رضا ہے. ان اللہ یرضا برضا فاطمہ ولیغضب بغضب فاطمہ. فاطمہ الزہرا جن سے راضی ہوں، وہ کن سے راضی ہوتی ہے؟ جن کے دل پاک ہیں. وہ کن سے راضی ہوتی ہیں؟ جن کا دل ان سے جڑا ہوا ہے. وہ کن سے راضی ہوتی ہیں؟ جن کا دل ان کے بچوں سے جڑا ہوا ہے. وہ لوگ جن کی آنکھوں سے ان کے مظلوم بچوں پر آنسو بہتے ہیں، ان سے فاطمہ راضی ہوتی ہے. وہ فاطمہ جن کا تذکرہ ہو تو جن کی آنکھوں میں اشک آ جاتے ہیں، بھر جاتے ہیں اور جن کا دل دھڑک اٹھتا ہے، ان سے فاطمہ راضی ہوتی ہے. فاطمہ اپنے دشمنوں سے کبھی راضی نہیں ہوتی. اور یہ جو آپ بیٹھے ہوئے یہ وہی لوگ ہیں جن کے دل عشق اور مودت فاطمہ سے لب رہے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. ان اللہ یرضا لرضا فاطمہ. فاطمہ کی رضامندی اللہ کی رضامندی ہے. اس لیے انسان چاہے کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، بس ایک کام کرے، فاطمہ کو راضی کر لے. فاطمہ کو راضی کرنا آسان ہے، آسان ہے. پیسہ زیادہ نہیں لگتا، صرف تھوڑا سا اپنی خواہشات کو قدموں تلے روننے کی ضرورت ہوتی ہے. صرف اتنی سی کوشش. اگر اپنی خواہشات کو ہم تھوڑا سا قدموں تلے رون ڈالیں اور فاطمہ کی خواہش کو سامنے رکھیں تو فاطمہ راضی ہو جاتی ہے. چاہے آپ کا کام کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو. امام خمینی کے ہاں ایک صاحب تھے،
खुद से आया करते थे और इमाम खुमैनी की मजलिस में वो मरसिए, अज़ादारी, मसाइल और थोड़ी बहुत गुफ्तगू किया करते थे। उनको मेरे मारूफ थे, बड़े अच्छे जाकिर और आलिम थे, सैयद थे, कौसरी उनका नाम था। वफात पा गए, बूढ़े थे, 80 साल से ज्यादा उनकी उम्र थी। मैंने कई दफा उनको सुना और खुद इमाम खुमैनी के अपने उस महफिल में एक दफा मौजूद था जब उनको बुलाया गया और पढ़ा गया। तो बाकी जब वो पढ़ते थे तो लगता था कि दरो दीवार उनका साथ दे रहे हैं, वो पढ़ते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक वाकया नकल किया अपनी वफात से पहले, बड़ा अजीब वाकया। कहने लगे शबे आशूर था, मैं आया घर और नहा धो के जो शबे आशूर के अमाल है वो अंजाम दिए। अंजाम देने के बाद सुबह उठा, आशूर का दिन, सारे सारा आलम मरगूम। तो कहने लगे मेरा हरम के अंदर घर में हजरत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा में प्रोग्राम था, बाकी जगहों में प्रोग्राम थे, हजारों लाखों लोग सुनने वाले। लेकिन जब मैं घर से बाहर निकला तो गली में मैंने देखा चंद बच्चे हैं। ये मैं अपने उन दोस्तों के लिए अर्ज कर रहा हूं जो इन मजालिस के लिए एहतमाम करते हैं। ये एहतमाम ज्यादा पैसा नहीं मांगता, सिर्फ एक इखलास मांगता है, सिर्फ इखलास। जब मैं गली में आया तो देखा चंद बच्चे हैं, 6-8 बच्चे, और उनकी उम्र भी 6 साल, 7 साल, 8 साल है। इन्होंने चंद ईंटें गली के कोने में रखी हुई है और उसको ईमानदारगाह करार दिया और दीवार के ऐसे आप परचम लगा दिया और एक तरफ एक केतली रखी है, उसमें नीचे चाय बन रही है और एक तरफ एक प्लास्टिक का बर्तन है जिसमें पानी है। मैं जब गुजरने लगा तो मुझे उन बच्चों ने पकड़ लिया, कहा कि आप हमारी इस ईमानदारगाह में एक मजलिस पढ़ कर जाए। अब वो सही कहा, और ये छोटे छोटे मासूम बच्चे। मैंने बड़ी कोशिश की कि इन बच्चों को राजी कर सकूं कि बड़े बड़े प्रोग्राम है और लाखों लोग मेरे इंतजार में हैं, बच्चे नहीं माने। कहते मुझे हया आई कि अगर बीबी मुझसे पूछे तो फिर मेरे पास जवाब क्या होगा। कहते मैं इसलिए रुक गया। रुक कर मैंने कहा ठीक है बच्चों, मैं आपकी अजादारी में शरीक होऊंगा और पढ़ूंगा। कहते मैंने एक पत्थर उन्होंने रख दिया, उसके ऊपर मैं बैठ गया। बैठने के बाद अब जरा सुनिए, कहते हैं मैंने क्या पढ़ा। मैंने सिर्फ 4 जुमले ज़ियारत आशुरा के पढ़े, बस। क्या? अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद अल हुसैन व अला असहाब अल हुसैन। बस ये 4 जुमले पढ़े, 1 मिनट नहीं लगता, 1 मिनट। कहने लगे जब मैंने ये पढ़े बच्चे रो पड़े। जब ये बच्चे रोए तो फिर मैंने इजाजत मांगी। मैंने कहा अब मुझे इजाजत है, मैं उठूं और चला जाऊं। बच्चों ने बड़ा शुक्रिया अदा किया, मेरा हाथ चूमा और उसके बाद कहा कि आप हमने इमाम हुसैन के नाम पर एक नियाज तैयार किया है, चाय और पानी, कोई एक ले लीजिए। उन्होंने चाय मेरे सामने रख दी। कहते मैंने चाय देखी, एक प्लास्टिक के बर्तन में उन्होंने मुझे चाय दी। वो मैंने जब अपने लबों से लगाई तो फीकी। अब जो 4-5 साल, 6 साल, 7 साल के बच्चे क्या चाय बनाएंगे। कहने लगे उनकी वो चाय बड़ी फीकी और बेमजा सी थी। मैंने थोड़ी सी पी तो सही, लेकिन पी नहीं गई। अब बच्चे आपस में मसरूफ हो गए तो वो मैंने पानी चाय एक तरफ गिरा दी, उनकी आंख बचाकर, और कप रख दिया और फिर उनसे कहा कि अब बच्चों मुझे इजाजत है कि मैं चला जाऊं। उन्होंने खुशी से इजाजत दी, मैं निकल गया। कहते रात तक बड़े बड़े इज्तिमाआत में मैंने तकरीर की, मजलिसें पढ़ी, अज़ादारी हुई, गिरिया हुआ, बड़ी कामयाब मजलिसें हैं। लाखों लोग रोए, टीवी पे नशर हुआ, लोगों ने उसको सुना। रात हुई, मैं वापस आया। फिर अब ये शाम गरीबा है। रात में, आधी रात में मैं वापस घर पहुंचा और घर पहुंच के मैंने गुस्ल करने के बाद कुछ अमाल मैं बचा लाया और फिर मैं सो गया। जब मैं सो गया, नींद आ गई तो अचानक मैं नींद में देखता हूं कि दरवाजे पे दस्तक हुई है और आवाज आई है बीबी तशरीफ लाई है। मैं फौरन उठा नींद ही में, मैंने देखा बीबी तशरीफ लाई है। मैं जो कि सैयद था वो खुद सैयद थे। कहने लगे, मैं बीबी के कदमों में जाके बैठ गया, बीबी आप तशरीफ लाई है। फरमाया बहुत अच्छा हुआ आप तशरीफ लाई है। कहा कि बेटा कौसरी, आज तुमने जितनी भी इबादतें की, जितनी भी अज़ादारियों में शरीक हुए, हमारी बारगाह में कोई भी अमल तुम्हारा कबूल नहीं है। जैसे का कोई कबूल नहीं है। कहते मैं बिलक बिलक कर रो पड़ा। मैंने कहा अर्ज किया इतने बड़े बड़े इज्तिमा थे, इतनी बड़ी तादाद में लोग थे, कोई भी कबूल नहीं है। फरमाया नहीं कोई कबूल नहीं। हाँ वो
جو تم نے ان 5 بچوں کے درمیان پڑھی تھی وہ ہماری بارگاہ میں قبول ہے، چونکہ وہاں پر تمہارے اندر کوئی بیماری نہیں تھی، تم نے صرف اور صرف ہمارے لیے پڑھی تھی، صرف اور صرف ہمارے لیے پڑھی تھی، اس لیے وہ ہمیں قبول ہے۔ پھر اس کے بعد بی بی نے ایک جملہ کہا، کہتے ہیں میں سر پکڑ کر گیا، فرمایا کہ بیٹا کوثری تم نے وہ چائے گرائی کیوں؟